ایک جھوٹ، ایک لڑکی، اور وہ الزام جس نے سلطان صلاح الدین کی پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے اندھیرے میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے جان کر قرون وسطی کی زمین بھی کانپ اٹھی۔ قاہرہ کی فضا میں پھیلا ہوا سناٹا، ہوا کا وہ لرزتا جھونکا، اور ایک ایسا الزام جو اگر سچ ہوتا تو تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو ایک لمحے میں خاک میں مل جاتا۔ یہ کہانی ہے اس مرد مجاہد کی جس کی تلوار سے زیادہ اس کی نیت پاک تھی، اس سلطان کی جس کے خلاف زہر میں بجھا ہوا ایک جھوٹ کھڑا کیا گیا، ایسا جھوٹ جو اگر قبول کر لیا جاتا تو اسلام کی تاریخ شاید آج کچھ اور ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سچائی، سازش، ایمان اور عزت آپس میں ٹکرا کر ایک ایسی آگ بناتے ہیں جس کی لپٹیں آج تک دنیا محسوس کرتی ہے۔ آج آپ سنیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لگایا گیا بد کرداری کا الزام، وہ رات جب ایک جھوٹ نے ایک سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی، قاہرہ کی فضا میں ایک عجیب بے چینی سرسرا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوائیں بھی کسی آنے والے بھید کا ماتم کر رہی ہوں۔ اسی رات وہ واقعہ شروع ہوا جس نے نہ صرف اسلامی تاریخ کا رخ موڑا بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ سچائی کے سامنے سب سے بڑا طوفان بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اللہ کے مقرب بندے ہمیشہ عشق کے حقیقی میں فنا ہو کر جیتے تھے، تن من دھن قربان کر کے۔ انہی چراغوں کی روشنی میں ایک نام ایسا تھا جس کی چمک صدیوں سے ماند نہیں پڑی، سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ مرد مجاہد جو رات کو روتا ہوا اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا اور دن بھر ظلم کے سامنے دو تلواروں کی طرح کھڑا رہتا۔ سلطان کی زندگی کا ہر دن ایک میدان جنگ تھا، کبھی دشمنوں کا، کبھی خواہشات کا، کبھی سازشی درباریوں کا، کبھی اپنے دل کا۔ لیکن اس رات کی ہوا میں کوئی ایسا زہر گھلا ہوا تھا جس کا اندازہ خود سلطان کو بھی نہ تھا۔ تقریت کی گلیوں میں شروع ہونے والا یہ کردار اپنی زندگی میں ہزاروں فتوحات دیکھ چکا تھا، لیکن اس رات اس کے سامنے ایک ایسی جنگ آنے والی تھی جس کا دشمن تلوار نہیں بلکہ ایک عورت کا الزام تھا، اور عورت کا الزام بادشاہتیں گرا دیتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب 500 میل دور قاہرہ میں سازش کی پہلی چنگاری بھڑکی۔ امیر ابن مرکوم، وہ شخص جس کے دل میں حسد ایسا زہریلا سانپ بن کر پل رہا تھا کہ وہ ہر حالت میں سلطان کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس نے ایک نہایت حسین مگر بے بس دوشیزہ شاریہ کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اس لڑکی کے والدین اس کے قرض دار تھے اور امیر نے اسے ایک ایسا ناپاک اختیار دیا جس نے آنے والی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان پر الزام لگاؤ اور تمہارا قرض اتر جائے گا، یہ جملہ ایک ایسے طوفان کا آغاز تھا جو صرف سلطان ایوبی کی نہیں، پورے شام و مصر کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا۔ شاریہ روئی، تڑپی، لیکن اس کے گھر پر غربت کا سایہ اس حد تک گہرا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی۔ ادھر قلعہ دمشق میں سلطان تہجد کے وقت اپنی پیشانی زمین سے لگا کر دعا مانگ رہے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسوں کی روانی ایسی تھی جیسے کسی نے ان کے اندر کے خوف، درد اور عاجزی کو ایک ہی دھار میں بہا دیا ہو۔ اے مولا، میری ملت کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ دعا میں روتے رہے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اسی لمحے ان کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک الزام تیار ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت نور الدین زنگی کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک لڑکی نے کہا، سلطان صلاح الدین نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ جملہ اتنے زور سے محل کی دیواروں سے ٹکرایا کہ ہر سمجھ جیسے لرز گئی۔ سب کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، کچھ چہروں پر حیرت، کچھ پر مسکراہٹیں، کچھ پر حسد کے وہ نقش جو اندر کے زہر کو زہر کر دیتے ہیں۔ جب سلطان تک یہ خبر پہنچی تو ان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور وہ دو آنسو جنہیں کبھی دشمنوں نے نہیں دیکھا تھا، اس خبر نے ان کی آنکھوں سے نکالی۔ مجھ پر ایسا الزام کہ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ گھوڑے پر چڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، بخار ان کے جسم میں آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ بدر و ہلال جیسے اس سپہ سالار کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے تھے، لیکن نگاہوں میں وہی سچائی، وہی چمک تھی جو ہمیشہ دشمنوں کے مقابل کھڑی رہتی تھی۔ نور الدین زنگی نے دیکھا، خاموشی چھایا گئی۔ سلطان، ان کی آواز گونجدار تھی، کیا یہ الزام سچ ہے؟ سلطان نے پلکیں بند کی، سر آسمان کی طرف اٹھایا
اور وہ جملہ کہا جس نے زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا، میرا رب جانتا ہے میں پاک ہوں۔ اس لمحے ہوا جیسے رک گئی، شہریے کو سامنے لایا گیا۔ وہ کانپ رہی تھی لیکن زبان وہی جھوٹ دہرا رہی تھی۔ سلطان نے اندھیرے میں مجھ پر ظلم کیا۔ دربار میں سرگوشیاں بڑھ گئی۔ کچھ درباریوں نے خوشی چھپائی نہیں، کوئی کہتا دیکھا چونکہ مجرم ہے اس لیے بخار ہے، کوئی کہتا یہی دن دیکھنے باقی تھے۔ لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو جانتے تھے یہ مرد حق کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ سلطان خاموش رہے۔ انہوں نے لڑکی سے آہستہ آواز میں کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہ کیا میں نے تجھ پر ہاتھ رکھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب لڑکی ٹوٹ گئی، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، وہ رو پڑی، سسکیاں گونجنے لگیں۔ سلطان بے قصور ہے۔ دربار میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس نے بتایا کہ یہ سب ابن مرکوم کی سازش تھی۔ ایک لمحے میں حقیقت سامنے آ گئی۔ عبداللہ ابن مرکوم گرفتار ہوا۔ اس کے چہرے سے نخوت اور فریب کا غرور ایسا گرا کہ اس کی آنکھوں میں دہشت تیرنے لگی۔ تم نے سلطان اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ نور الدین کی گرج قیامت تھی۔ 70 کروڑ کی سزا سنائی گئی۔ اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی، لیکن جب وہ سلطان کے سامنے پیش کی گئی تو سلطان نے جلال الدین میں نہیں وقار میں جواب دیا، میں کسی کا مال بغیر حق کے نہیں لیتا۔ ان کی آواز میں ایسی روشنی تھی کہ دربار کے دل کانپ گئے۔ اس رات بھی سلطان تہجد میں روئے، اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عزت بچا لی۔ اور یہ وہ رات تھی جب آسمان نے دیکھا کہ سچائی کا محافظ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ میدان حتین کے دنوں میں آگ کا طوفان، عیسائیوں کی شکست، بیت المقدس کی آزادی، سب اپنی جگہ، لیکن سلطان کی اصل فتح یہ تھی کہ جب الزام کی تلوار ان کی عزت پر رکھی گئی تو اللہ نے خود ان کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تھا سلطان ایوبی کا اصل کمال۔ وہ صرف زمینوں کے فاتح نہیں تھے، وہ دلوں کے بھی فاتح تھے۔ اور جو شخص نامحرم سے بچتا ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھتا ہے، اللہ اس کی عزت کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ زمانہ اسے مثال بنا کر یاد کرتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک الزام کی نہیں تھی، یہ مرکہ صرف ایک سازش کا نہیں تھا۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے دیکھا کہ جس دل میں خوف خدا ہو، جس کی نیت آسمان کی طرح شفاف ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سلطان نے دشمنوں کو شکست دی، بیت المقدس فتح کیا، لیکن اس سے بڑی جیت وہ تھی جب اللہ نے خود ان کی عزت کی حفاظت کی۔ اور یوں تاریخ نے فیصلہ دیا، زمینوں کے فاتح بہت آئے لیکن دلوں کا فاتح صرف ایک تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اگر یہ کہانی آپ کو ایمان، غیرت اور سچائی کی طاقت یاد دلا گئی ہے تو یاد رکھیں، حق کبھی نہیں بکتا اور جھوٹ کبھی نہیں بچتا۔